الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من نوقش الحساب هلك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور پہ دنیا نازا تھی وہ زمانہ اب ہم بھول گئے جس دور پہ دنیا نازا تھی وہ زمانہ اب ہم بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستوں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دو نظریے کار فرما ہوتے ہیں یا تو وہ کام شوق سے ہوتا ہے یا خوف سے ہوتا ہے چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بے شعوری کے دن میں ہوتا ہے تو والدین اور گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اسکول جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں معاشرے میں جس گھر کے بچے گھر والوں سے نہیں ڈرتے ہیں وہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہو پاتے ابھی یہ بچہ ڈر کی وجہ سے اسکول جا رہا ہے والدین کا ڈر پیرنٹس کا ڈر بڑوں کا ڈر اسکول کا ڈر ٹیچرز کا ڈر گویا کہ یہ ابھی ڈر کی وجہ سے اسکول جا رہا ہے لیکن جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہائی اسکول اور انٹر تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسے شوق اور لگن ہو جاتی ہے دنیا میں ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے پیسہ کمانے کی دھن لگ جاتی ہے اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں سماج اور معاشرے میں عزت کماؤں تعلیم کے ذریعے پیسے کما کر مالداروں میں شمار ہو جاؤں سوسائٹی میں میرا نام ہو اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بیٹا آپ پڑھائی چھوڑ دو کلاسز مت جوائن کرو کورسز مت کرو کالج مت جاؤ تو لیکن وہ بچہ منع کرے گا کہے گا کہ نہیں مجھے اسکول جانا ہے مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے کیونکہ اب وہ اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ اسے شوق اور لگن ہو گئی تعلیم سے محبت ہو گئی محترم بزرگوں اور دوستوں آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہی اصول کار فرما
اگر آپ چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، سرخ روئی آپ کا مقدر بنے، تو آپ کو یہی دو اصول اپنانے ہوں گے، یا تو آپ کو شوق اور محبت پیدا ہو جائے، یا آپ کو آخرت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لگاؤ ہو جائے، سنت نبوی سے تعلق پیدا ہو جائے، تو یقیناً آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ لیکن آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، شوق اور محبت کا جذبہ آپ پر نہیں آتا، تو آپ کے اندر کم سے کم آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آخرت کا ڈر کیسا ڈر؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، حساب و کتاب دینے کا ڈر، نامہ اعمال کے داہنے اور بائیں ہاتھ میں ملنے کا استعداد۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو یا تو شوق اور محبت پیدا کرنی ہوگی یا آخرت کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اور محبت بھی کیسی محبت؟ ایسی محبت جو ہر چیز پر غالب ہو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی۔ حقیقی تعلق ہی سے کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک صحابی رسول کا محبت کا واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، تو میں پوچھوں گا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ دیہاتی آدمی جو ہوتا ہے وہ ادب و آداب کو نہیں جانتا، بغیر کسی رعایت کے اپنی بات کہہ دیتا ہے، وہ حالات اور وقت کے نزاکت کو نہیں جانتا۔ وہ جو گھر سے سوچ کر چلتا ہے وہ پہنچتے ہی وہ بات کہہ دیتا ہے۔ جب وہ مدینہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں صحابی پہنچتے ہیں تو گیٹ ہی سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ ایک دیہاتی صحابی آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ صحابی فوراً پوچھ پڑے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ میں جب جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا تو میں پوچھوں گا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، وَيْحَكْ مَاذَا أَعَدتَّ لَهَا، کہ ارے تیرا بھلا ہو، کیا تو نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے یا یوں ہی قیامت قیامت کیے جا رہا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول قیامت کی کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، البتہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا، اور تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں نے صحابہ کے چہروں کو پڑھا، میں نے ان کے چہرے کو پڑھا اور میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اتنی خوشی جھلک رہی ہے، اتنی خوشی نظر آ رہی ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت ان کو دے دی جاتی تو ان کے خوشی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ ہماری محبت خالص ہے، ہماری محبت سچی ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان بھی سچ ہے، برحق ہے، کل ہمیں اللہ کے رسول کا قیامت میں ساتھ نصیب ہوگا۔
ہماری اور آپ کی طرح محبت نہیں، اگر مطلب کی ہے تو سچی محبت۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے مفاد میں آڑے آئے تو ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ کی محبت کو کنارے لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے تقریبات میں، ہمارے شادی بیاہ میں، ہمارے فنکشنوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حائل ہو، درمیان میں آئے، تو ہم اس سے دامن چھڑا لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم زبانی طور پر نہیں کہتے ہیں تو عملی طور پر ضرور کہتے ہیں۔ پھر بھی زبانی طور پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سچی پکی محبت ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی اپنی زندگی میں سنتیں نظر نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نظر نہیں آتی، آپ کے گھر کا ماحول سنت کے مطابق نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو شخص میری سنتوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کون نہیں چاہتا کہ ہمیں حضور کا ساتھ نصیب ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ہر امتی کی یہ چاہت ہے، ہر مسلمان کی یہ فکر ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو شخص نبی کی اتباع کرتا ہے، نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے، شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے، محبت کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو کم سے کم اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کریں، نامہ اعمال کے دائیں بائیں ہاتھ میں ملنے کا استحضار کریں، اور اس موت سے ڈریں جس کا آنا یقینی ہے۔ موت برحق ہے، موت کسی کو نہیں بھولتی، نہ موت کسی کو چھوڑنے والی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ڈاکٹر ہو یا مریض ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی کو موت آ کر پکڑ کے رہے گی، اور یقینی ہے، برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہی تک نہیں، ہمیں موت کا وقت بھی متعین ہے، نہ اس وقت کے آنے سے ایک سیکنڈ پہلے ہمیں موت آئے گی، نہ ہمیں ایک لمحے کے لیے دیر کی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب تمہارا متعینہ وقت آ جائے گا، پھر تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، نہ تمہارے موت کو مقدم کیا جائے گا، نہ مؤخر کیا جائے گا، بلکہ متعینہ وقت ہی پر آپ کو جانا ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ بہت ترقی کر لیے ہیں، ممکن ہے کہ کہیں ہم چھپ کر بچ جائیں، کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں موت نہ آ کر پکڑے، تو اس کا بھی نقشہ قرآن نے بہت ہی خوب، بہت اچھے انداز میں کھینچا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت تم کو آ پکڑے گی۔ موت یقینی ہے، موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں آئے دن اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی، فلاں قبرستان میں دفنایا جائے گا،
کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ کو فکر ہوئی آخر یہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ سوچیں اور غور کریں، آج تو اس کا نمبر تھا، کل ہمارا نمبر آئے گا۔ اور یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ ابھی جوان ہیں، جوانی میں موت نہیں آتی۔ ہمارے کتنے ایسے بوڑھے بڑے یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، لیکن ان کے بچے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے وقت کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آپ پر آئے کہ آپ کو ایک لمحے کی مہلت نہ ملے اور آپ کو اس دنیا فانی سے چلے جانا پڑے۔ موت کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں، آپ پہلے زمانے پر ایک نظر کریں، اگر موت کو حکومت کے ذریعہ ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر بادشاہت کے ذریعہ ٹالا جاتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعہ ٹالا جاتا، حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر خوبصورتی کے ذریعہ ٹالا جاتا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر طاقت کے ذریعہ ٹالا جاتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی موت نہ آتی، رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر حکومت اور موت کو اگر دوائیوں کے ذریعہ ٹالا جاتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر جود و سخاوت کے ذریعہ ٹالا جاتا تو حاتم طائی کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو نبوت کے ذریعہ ٹالا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ اور نہ ہی روزانہ یہ فرشتہ اعلان کرتا، الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بلند و بالا محلات میں رہنے والوں، عن قریب تمہیں مٹی میں دفن ہونا۔ بتائیے کس طرح اور وضاحت کی جائے، کس طرح آپ کو یہ بتلایا جائے کہ یہ موت آنی یقینی ہے، برحق ہے۔ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ ہم ایک مثال سے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے، جسے ہمیں اور آپ کو سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ اپنے نوکر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹوکری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں باغ میں چلے جاؤ اور اچھے اچھے پھل ہر ایک حصے سے توڑ کر لاؤ، جتنے اچھے پھل لاؤ گے آپ کو اتنے اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ وہ نوکر بادشاہ کے حکم کے مطابق جاتا ہے، ٹوکری لے کر باغ میں ایک طرف داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے درخت پر پھل تو ہیں لیکن بہت اچھے نہیں ہیں۔ پھر یہ سوچ کر آگے بڑھتا ہے کہ چلتا ہوں اگلے حصے میں اس سے اچھے پھل ہوں گے۔ اگلے حصے میں جاتا ہے تو یقیناً پھل اچھے ہوتے ہیں اور وہ توڑنے چاہتا ہی ہے، قریب ہے کہ توڑ لے، لیکن پھر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، ممکن ہے اس سے بھی اچھے پھل مل جائے۔ پھر وہ یوں ہی جاتا گیا اور ہر ایک حصے کو چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل اخیر حصے میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر پھل ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے ایک اور شرط لگائی تھی، ذہن میں رکھنا کہ جس حصے سے گزر جاؤ پھر واپس آ کے پلٹ کے اس حصے سے تمہیں پھل نہیں توڑنا۔ جب وہ آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے، جب آخری حصے میں پہنچتا ہے پھل نہیں ہوتے ہیں تو بہت اسے ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں انعام سے بھی محروم ہو جاؤں گا اور بادشاہ سلامت کے نظر میں بھی گر جاؤں گا۔ پھر وہ شرمندہ اور ندامت کے ساتھ واپس چلا آتا ہے۔ اس مثال سے یوں سمجھنا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ اللہ رب العزت ہے اور وہ نوکر اے انسان تو ہے، اور وہ ٹوکری وہ تیرا نامہ اعمال ہے جس میں تیرے اعمال لکھے جائیں گے، اور وہ باغ وہ تیری زندگی ہے، اور باغ کے مختلف حصے تیرے زندگی کے مختلف دن ہیں، اور وہ جو پھل ہے وہ نیکیاں ہیں، وہ توڑ کر تجھے اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنی ہے۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہماری زندگی کیا ہے، ابھی ہم نوجوان ہیں،
عنقریب بہت جلد ہم کل سدھر جائیں گے، آنے والے زمانے میں بہت اچھے ہو جائیں گے، یہ بات دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ کل نہ کسی کا آتا ہے نہ آئے گا، ایک دن آپ کا ایسا ہوگا آخری دن آ جائے گا اور دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آخرت کی فکر ہمیں کیسی کرنی ہے؟ صحابہ کرام کے جیسے کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کون نا واقف ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کے بعد اگر اس روئے زمین کا پر کوئی اشرفیت فوقیت کا حامل ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ انسان ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دنیا کے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ ان کا حق اللہ تبارک و تعالی ادا کرے۔ وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کہ ان کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جنت میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، راز و نیاز کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہے، لیکن فکر آخرت کیسی ان کو؟ فکر آخرت ایسی ہے کہ کبھی کبھی زار و قطار رونے لگتے اور روتے روتے کہتے، اے کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا اور اونٹنی مجھے کھا جاتی، میں میگنی بن جاتا تاکہ کل حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کون نا واقف ہے، جن کو یہ مدعا سنایا گیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتا تو حضرت عمر نبی بنائے جاتے۔ آپ حضرت عمر کے نام پر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ کئی آیتیں آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں دیکھ لو، ہم جنت میں بھی اسی طرح ہوں گے۔ وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، لیکن فکر آخرت ان کو کیسی ہے؟ کبھی کبھی حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ صحابی ہے جو رازدار رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی راز کی باتیں انہیں بتلائی تھی، ان کو تنہائی میں لے جاتے اور کہتے اور روتے ہوئے کہتے، اے حذیفہ مجھے بتلاؤ کہیں میرا نام منافقین میں سے تو نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ فکر آخرت ہی تھی جو یہ پوچھنے پر مجبور کر رہی تھی، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے تھے، امیر المؤمنین تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو لولو نے زخمی کیا، فجر کی نماز میں خنجر مارے، بچنے کی بہت کم امید ہے، شہادت کا درجہ ملنے والا ہے، لمبا واقعہ، اس میں جانا نہیں چاہتا، آخری وقت ہے، جان کنی کا عالم ہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے چارپائی سے زمین پر لٹا دو۔ بیٹے نے نظر انداز کیا کہ میں باپ کو چارپائی سے زمین پر کیسے لٹاؤں، پھر دوبارہ کہا ہے عبداللہ مجھے زمین پر لٹا دو، لیکن پھر بیٹے نے بات کو انسنی کر دی، نظر انداز کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر کہا، اے عبداللہ مجھے زمین پر لٹا دو، پھر بیٹے نے زمین پر لٹایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا داہنا رخسار زمین پر رگڑتے ہوئے کہتے ہیں اور خود کو مخاطب کرتے ہیں، اے عمر اگر تو آخرت میں ناکام ہو گیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور خوار، بتاؤ کیا چیز تھی جو زمین پر رگڑ کر یہ کہنے پر مجبور کر رہی تھی کہ تو اس سے بھی زیادہ ذلیل اور خوار ہے؟ یقیناً وہ فکر آخرت۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کون نا واقف ہے؟ دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے،
یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں، دوسری لاڈلی دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک مرتبہ ایسے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ وہ عشرے مبشرہ میں سے بھی ہے، لیکن فکر آخرت کیسی؟ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زار و قطار روتے، اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو کر سینہ مبارک تر ہونے لگتا۔ کسی کے پوچھنے پر کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلوں میں کامیابی ممکن ہے، لیکن جو شخص اس میں ناکام ہوا آگے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون بے شمار آیتیں ان کے مدح میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان بھی لیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اللہ تعالی نے پرکھا ہے، ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے، اور وہ 100% نمبر سے پاس بھی ہوئے۔ اور ایک ہماری زندگی ہے، اپنے حال کا ایک جائزہ لے، اپنا ایک محاسبہ کرے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آئے، چند عارضی زندگی ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں، اس میں جتنا جمع کر سکیں، جتنا خود کو بنا سکیں، سنوار سکیں کریں، اور ان دو چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یا تو آپ اپنے اندر اللہ کے رسول سے محبت اور شوق پیدا ہو جائے، اتنا تو نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آپ کو فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو فکر آخرت ہوگی، ہمیشہ آخرت کا استحضار ہوگا، تو یقیناً آپ کبھی بھی کوئی برا کام، کوئی گناہ کا کام، غلط راستہ اختیار کریں گے تو آپ کا دل آپ کو جھجھوڑے گا، خود ہی روک دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اپنے حالات میں تبدیلی لائیں، دوسروں کو عیوب دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔